اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، 12 رمضان پیر کے دن کسی بھی وقت سب لوگ چپ چاپ یہ عمل کر لے۔ صرف 15 بار کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک کی ایسی غیبی مدد ملتی ہے کہ انسان دولت سے مال و مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو عید آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ عید آپ کے رنگین ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ اللہ پاک کو جس کو چاہے نواز دے، بھلے ہی ذریعہ بنا دے، بھلے ہی غیبی مدد کرے۔ اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور پیر کا دن بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے۔ اس عمل کو اچھی طرح کر لیں، آپ کی بھی قسمت چمک جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے لوگوں کو مثالیں دیتے ہوئے سنا ہوگا، لوگوں کو کہا ہوگا اور اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ فلاں کی قسمت چمک گئی، ان کے تو دن ہی پھر گئے، ان کے تو وار ہی نیارے ہو گئے، ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ انشاءاللہ یہ عمل کر لیں، آپ کے بارے میں بھی لوگ ایسے کہیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، لیکن اس عمل کی برکت سے آئے گا، کیونکہ یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ سچی نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ وظیفہ دولت سے رزق کی کشادگی کا وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل حالات بہت کشیدہ ہیں۔ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص مالی مشکلات میں نظر آتا ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہے یا افسر۔ اس کی کمائی میں برکت ہی نہیں رہی اور گھر کے اخراجات پورا کرنا ایک عذاب بن گیا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ نبوی وظیفہ ہے، یہ سنت ہے، یہ وظیفہ حدیث سے بھی محفوظ ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ اچھی طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ کی حیرانگی کی حد نہیں ہوگی، آپ کو غیب سے اللہ تعالیٰ رزق اور دولت عطا کریں گے، آپ کے تمام مالی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ایک نبوی وظیفہ ہے اور حدیث سے لیا ہوا ہے وظیفہ ہے، اور اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار مالی فائدے ہوں گے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو کسی غیر سے نہ مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وظائف کریں، تسبیحات کریں، عبادت کریں، اللہ پاک کے سامنے سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہماری کچھ مائیں ہیں جو انہوں نے یہ وظیفہ کیا، ان کا یہی جواب ہے کہ اس وظیفے کا نتیجہ 100% ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے وہ خوش نظر آتا ہے، مالی حالات سدھر چکے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ جس شخص نے بھی یہ وظیفہ کیا، اس کو اللہ پاک انشاءاللہ بے شمار مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ اور ناظرین، اس وظیفے کا اب طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں اور کون سی احتیاطی کرنی ہے۔ سب سے پہلے وقت اس عمل کا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور پیر کا دن خاص ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پیر کے دن کا خاص ہوتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کچھ انسان خاص ہوتے ہیں، کچھ دن خاص ہوتے ہیں، کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں، جیسے کہ
میری بہنیں، انسان تو بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خاص ہیں۔ جگہیں تو بہت ہیں لیکن حضرت خانہ کعبہ بہت خاص ہے۔ دن تو بہت ہیں لیکن پیر کے دن بہت خاص ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ خاص ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں، آپ نے اس عمل کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی میں کرنا ہے اور یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے نوازیں گے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اور ناظرین، پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیحات کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اور میری بہنوں، آپ بیڈ، کرسی، چارپائی، مصلے کے اوپر کہیں بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہی بار شمار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود پاک۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ درود پاک آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، درود پاک کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو اچھی طرح پڑھا کریں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثار تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، اللہ پاک نے مجھے فرمایا جو بندہ ایک بار میرے اوپر درود پاک پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ پاک اس کو انشاءاللہ کامیابی عطا کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ تو ناظرین، اچھی طرح درود پاک پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، لیکن اگر یہ اس عمل کا حصہ ہے آپ نے 7 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ اچھی طرح جان لیں۔ آپ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اچھی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ وہ کلمات ناظرین یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یا مالک۔ یہ ناظرین ایک بار شمار ہو گیا۔ اس طرح ناظرین آپ نے 15 بار پڑھنا ہے۔ یہ ناظرین ایک ہی بار شمار ہوگا، جیسا کہ میں نے بتایا اس طرح ناظرین جس طرح آپ نے 15 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی اتنی فضیلت ہوگی، اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، اور اس دولت سے میں دوسروں کی مدد کروں گی اور اپنی مشکلات دور کروں گی، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی۔ اس طرح میری بہنوں، آپ نے نیت بنا کر اس عمل کو خاموشی اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ بے شک اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے نواز دیں، بھلے ہی ذریعہ بنا دیں، بھلے ہی ناظرین غیبی بھی مدد کر دیں، بس آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کر لینا ہے۔ آپ خود دیکھنا اس کے رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، صرف ایک بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کو ایک بار میں پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ لذا ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس کے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورۃ قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہوگی۔ اتنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ پاک ہی سب سے بڑے ہیں اور اللہ پاک ہی آپ کو نوازیں گے اور اللہ پاک ہی سب کو نوازتے ہیں۔ ناظرین انسان کو چاہے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 7 بار کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ ناظرین وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن جو وقت نیکی میں گزر جائے گا وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرات میں بھی فائدہ۔ تو ناظرین ایک بار پھر درود پاک پڑھیں۔ ناظرین یہ درود پاک آپ نے آخر میں 7 ہی بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی کو نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ یہ ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر، اے اللہ اپنے خزانوں سے دولت عطا کر، اے اللہ تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، اے اللہ تو ان خزانوں سے ہمیں بھی کچھ دولت عطا کر جس سے ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، اے اللہ ہمیں نفع بخش کی دولت عطا فرما، اے اللہ ہمیں نفع بخش کی دولت عطا کر، اے اللہ اتنی دولت عطا کر اپنی مشکلات دور کر سکیں، تیری راہ میں بھی خرچ کر سکیں، اے اللہ غریبوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح ناظرین آپ نے اچھی سے اچھی دعائیں مانگ لینی ہیں اللہ پاک سے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد ناظرین اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بھائی بہن بیٹی سب کو کرنے کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی۔ ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، جب دوسری بار کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے تو اچھی طرح ذہن میں بیٹھتی ہے۔ میں نے اچھی طرح سمجھایا ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔